ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج الحمدللہ ہم ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ محسنہ اسلام ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم المرتبت خاتون جنہیں سرور انبیاء فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرب کا رتبہ عطا فرمایا، اور تاریخ میں جن کی خدمات کی اور قربانیوں کی ایثار کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی عظیم ہستی کے بارے میں تاریخ اسلام میں بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ پڑھا گیا۔ جن لوگوں نے آپ کی شان میں لکھا، جن لوگوں نے آپ کی شان میں پڑھا، ان میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ بھی ہیں، اور ہمارا شمار تو صرف ایک ایسے نوکر کی حیثیت سے ہے جو ان کے ذکر کی سعادت کو آخرت کے لیے زاد راہ بنانا چاہتا ہے، اور ان کی مدح کرنے والوں میں اپنا نام لکھوا کر سرور کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، چونکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کی یہ گفتگو متعدد کتب سیرت اور جو اسلام کا علمی ذخیرہ ہے ان میں ایک بہت بڑے حصے کا خلاصہ ہے، اور میں اس گفتگو کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ اور سعادت سمجھتا ہوں۔ ہر وہ شخص جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں اس ہستی کی محبت موجود ہے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جن کے مال کو اللہ نے اپنا مال قرار دیا، جن کی دولت کو اللہ نے اپنی دولت فرمایا، اور جن کے سرمایہ کو اللہ نے اپنا سرمایہ کہا۔ سورہ والضحیٰ کی معروف آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو بے سر و سامانی کے عالم میں پایا، پس غنی کر دیا۔ تو یہاں مفسرین کرام جس کا ذکر فرما رہے ہیں، جس دولت کا قرآن مجید نے ذکر کیا، مفسرین کرام اس بات پر قول راجح یہی ہے کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بے سر و سامانی کے عالم میں پایا، پس غنی کر دیا، یعنی ہم نے خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا۔ اگر اس سے ما قبل پر غور ہو تو ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو بس آپ کو پناہ دی، یعنی حضرت ابو طالب کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ کہا۔ اور پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنے دیدار کی طرف، بے پردہ بے حجابانہ دیدار کی طرف
ہم نے اپنی طرف راہ دی، اور ارشاد ہوا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے سر و سامانی کے عالم میں پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی مال خدیجہ کے ذریعے ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اے حبیب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جب کوئی یتیم آ جائے تو ان کی سرپرستی فرمانا، یعنی ان کے لیے کردار ابو طالب کو زندہ کر دینا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کوئی سوالی آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹانا، یعنی کردار خدیجہ کو زندہ رکھنا۔ یہ بے شک جو کچھ کردار ابو طالب ہو یا کردار خدیجہ، وہ فیض ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نسبت کا، مگر اللہ نے اس قدر پذیرائی بخشی، ان کے احسان کو اس قدر قبولیت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کی صفت اور وصف کو بیان فرمایا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حسب معمول کھانا لے کے آ رہی تھی۔ اس میں کچھ گوشت تھا، کچھ شوربہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب سے جا کے کہو کہ یہ خدیجہ آپ کے لیے جو کھانا لے کے آئی ہے مجھے رب کو بہت پسند ہے، اور جب یہ آئے تو ان سے کہنا کہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کو کیسے سلام کیا جائے، وہ تو خود سلام ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے چونکہ عرض کی تھی کہ اللہ سلام فرماتا ہے، تو خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سے اللہ کا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ جبریل بھی سلام کہتا ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر وجد و کیف کی جو کیف طاری تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ کیا عروج بندگی ہے، یہ کیا مقام ہے کہ احکم الحاکمین کے دربار دربار سے اس کی بارگاہ سے سلام آیا ہے۔ تو سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً عرض کی کہ اللہ کو کیسے سلام کیا جائے، وہ تو خود سلام ہے، جبریل سے میری طرف سے بھی سلام کہہ دیا جائے۔ حاضرین سامعین، یہ وہ بلند مقام ہے کہ بالائے عرش سے ان کے لیے سلام آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے کہ جب وضو کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے وضو فرمایا۔ حضور کی امت میں سب سے پہلا وضو وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ نماز جو پہلی نماز کعبہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، یہ نفل نماز تھی۔ ان میں 3 ہستیاں تھیں۔ مصلی امامت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ان کے پیچھے مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پچھلی صف میں تھے، اور آخری صف میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ نماز حرم کعبہ میں پڑھی گئی، اور یہ حدیث پاک اگرچہ یہاں اس کے مفہوم میں معاملات ظاہر وہ ادب کے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ساری امت کے لیے یہ حکم ہے کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماؤں کے قدموں کے تلووں کے نیچے جنت ہے۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو وہ خاتون ہے جن کی شہزادی ام المومنین خدیجہ وہ خاتون ہے جن کی شہزادی ام حسنین بی بی پاک سیدہ کائنات فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہے۔ اور
جس خاتون سے، جس مومنہ عورت سے اس کا شوہر خوش ہو تو اس کے خاوند کے خوش ہونے کی وجہ سے زوجہ کی بخشش اور اس کی مغفرت یقینی ہے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کے شوہر امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی ان کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرماتے رہے۔ ہمیشہ خوشی کے موقع پر، ہمیشہ تسکین و اطمینان کے موقع پر ان کا ذکر فرماتے، ہر راحت اور غم میں انہیں یاد فرماتے، ہر خیرات میں ان کا ذکر کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر فرماتے۔ یہ ازلی خوش نصیب خاتون ہے۔ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج ہے جو ان کی گود میں اترا ہے، آغوش میں۔ جب یہ خواب دیکھا تو یہ خواب ورقہ بن نوفل تک جا پہنچا۔ ورقہ بن نوفل نے خواب سنا تو اس نے کہا کہ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جو خاتم النبیین، آخری نبی کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گی اور یہ ان کے گھر کی ملکہ بنے گی۔ یہ ورقہ بن نوفل کی تعبیر تھی جس نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن کی اس طبیعت میں انقلاب برپا کر دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان عظیم فرمایا کہ بچپن میں ہی ان کی توجہ اس ہستی کی طرف مائل کر دی جو حاصل کائنات ہے، جو سبب تکوین کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تاکہ جب ان کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں تو غلامی اور ایثار میں کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا حضور کو دولت مند بنا سکتا تھا، مگر تعلیم امت کے مراحل اللہ نے چاہا کہ اسی طرح طے ہو، اور یہی راستہ اللہ نے چنا کہ سرکار کو غنی بنانے کے لیے سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خاتون عطا فرمائی۔ یہ بچپن تھا، یہ بچپن کا خواب تھا۔ سیدہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ خاتون ہے جو خیبر کے سردار سلام بن مشکم اور ابن ابی الحقیق کی زوجہ رہی تھی۔ صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خیبر میں ایک خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند ہے جو ان کی جھولی میں اترا ہے۔ سلام بن مشکم عالم بھی تھے اور سردار بھی تھے خیبر کے یہودیوں کے۔ صفیہ کا والد اسلام دشمنی میں حد سے تجاوز کر چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ صفیہ نے یہ خیبر میں خواب دیکھا جبکہ وہ سلام بن مشکم کی زوجہ تھی۔ خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند ہے ان کی جھولی میں اترا ہے، تو صفیہ نے یہ صبح ناشتے کی میز پر اپنے شوہر سلام بن مشکم سے کہا کہ میں نے آسمان کے چاند کو اپنی جھولی میں اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک خواب تھا جس کے تعبیر صفیہ سمجھتی تھی کہ بہت اعلیٰ ہو سکتی ہے، مگر سلام بن مشکم اتنا متعصب تھا کہ اس نے ناشتے کی میز پر ہی صفیہ کو تماچا مار دیا، جس سے ان کی آنکھ میں نشان پڑ گیا۔ یہ اس قدر اس نے زوردار تماچا مارا تھا کہ جب صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے عقد نکاح میں آئیں تو اس وقت بھی یہ نشان موجود تھا جو ساری زندگی رہا۔ اس ظالم سلام بن مشکم نے تماچا مارتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں انی اعلم ان اتمنین الزواج من ملک الحجاز محمد، کہ تم حجاز کے بادشاہ محمد عربی سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے تو کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں کیا تھا، کبھی میرے وہم و گمان میں یہ بات گزری ہی نہیں تھی
میرے تو دل و دماغ کے راستے پہ کوئی ایسا روشن نشانی موجود نہیں تھا، اور میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ میں ایک شادی شدہ عورت تھی اور میرا والد ان کا دشمن تھا۔ میں نے تو ان کے خلاف باتیں سنی تھی۔ آج پہلی بار جب مجھے تماشا لگا تو میرے قلب سلیم کو وہ نور عطا ہوا کہ میں سوچنے پر مجبور ہوگی وہ محمد پیارے کتنے حسین ہوں گے جن کے دشمن اس قدر حسد کرتے ہیں۔ اور میں سوچنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شوہردار خاتون کا نکاح کیسے ان سے ممکن ہے؟ فرماتی ہے میں حیرت میں تھی، لیکن یہ بات میرے دل کے یہاں خانے میں اتر گئی۔ قلب سلیم میں وہ محبت لکھا کی گئی جس محبت کا کوئی جواب نہیں ہے، جو بنجر اور صحرا زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، وہ شوریدہ نمکین سمندروں کو حلاوت عطا کر دیتی ہے۔ یہ وہ لاجواب اور لازوال محبت ہے جو زندگی کی اندھیر نگری کو سورج کی طرح چمکا دینے والے روشن آفتاب و ماہتاب میں تبدیل کر دیتی ہے، ذرے کو آفتاب بنا دینے والی محبت، قطرے کو سمندر بنا دینے والی محبت۔ وہ محبت جاگ اٹھی، لیکن ایک انتظار اور شب انتظار۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ سورج جھولی میں اترا ہے، اور ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ چاند جھولی میں اترا ہے۔ دونوں خواب سچے ہیں، دونوں کی تعبیر ایک ہے کہ آخری نبی سے نکاح ہوگا۔ سلام بن مشکم تعبیر سے ہی سمجھ رہا تھا کہ جن سے ان کا نکاح ہوگا وہ آخری نبی ہے، مگر اس نے علمی فریب استعمال کرتے ہوئے، تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے، دھوکہ دہی کے لیے اس نے سرکار کے لیے نبی کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا، تاکہ صفیہ کے دل میں یہ شک ہمیشہ موجود رہے کہ وہ تو بادشاہ ہے، لیکن اللہ اسی راستے سے ہی صفیہ کو ہدایت دینے والا تھا۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا کہ وہ بادشاہ ہے، چونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اگر بادشاہ ہوتے تو چاند آسمان سے نہ اترتا۔ یہ تعبیر الرؤیا کو جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سمجھ چکا تھا سلام بن مشکل۔ سلام بن مشکم بھی سمجھ چکا تھا، مگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، گمراہی تھی، اس لیے وہ حق کو نہ پہنچ سکا۔ مگر صفیہ کے نصیب میں اللہ نے نور، ہدایت اور بھلائی کو لکھا تھا۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں جو خواب کی تعبیر ورقہ بن نوفل نے بتائی تھی وہ بہت خوب تھی۔ ورقہ بن نوفل یہ نوفل بن عبد العزیٰ کے بیٹے ہیں، اور رئیس بھی ہے، عالم بھی ہے، اور نصرانی المذہب ہے، نصارہ کے بہت بڑے عالم۔ انہوں نے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ بھی کیا، اور ان کا ایک رتبہ و مقام تھا، معاہد تھے، توحید بیان کرتے تھے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کی یہ تعبیر اس نے انقلاب برپا کر دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بچپنے میں۔ پھر آپ جوان ہوئیں تو آپ کی شادی ہوئی عتیق بن خالد کے ساتھ، ایک بڑے سرمایہ دار تھے، رئیس تھے، امیر کبیر تھے۔ عتیق بن خالد سے آپ کی اولاد ہوئی ہند۔ پھر آپ کا نکاح ابو حالہ النباش سے ہوا۔ النباش سے آپ کے دو اولادیں حارث اور طاہر ہوئے۔ مگر یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض نے پہلا نکاح
ابو حالہ النباش سے اور دوسرا نکاح عتیق بن خالد سے بیان کیا۔ اولاد یہی تین ہے، ہند، حارث اور حالہ، حارث اور طاہر۔ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلا نکاح ہوا تو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، کہا کہ شوہر اچھے ہیں، صاحب مال و دولت بھی ہے، صاحب عز و جاہ ہے، سخی ہے، مہربان ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ نبی ہوں گے، ایسی کوئی بات ان کی ہستی میں نہیں ہے، تو اب میں کیا سمجھوں؟ تو ورقہ بن نوفل نے بغیر کسی پریشانی کے جواب دیا، کہا خدیجہ آپ کا خواب بھی سچا ہے اور میری تعبیر بھی سچی ہے، لیکن میں تقدیر کے سامنے نہیں آ سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ اس تعبیر کے سچا ہونے کا وقت کون سا ہے۔ پھر شوہر وصال فرما گئے، باپ کی طرف سے دولت مند، اور پھر شوہر نے بہت مال چھوڑا، دولت میں اور اضافہ ہوا، تجارت بھی خوب تھی۔ پھر دوسرا شوہر، وہ بھی نیک انسان تھا۔ آپ پھر پہنچی ورقہ بن نوفل کے پاس، آپ نے خواب کی تعبیر کی تھی، اب اس سلسلے میں کیا خیال کروں؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس سوال میں جو گہرائی اور گہرائی تھی، اور جو کرب تھا، جو تکلیف تھی، اور جو انتظار کی شدت تھی، وہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن ورقہ بن نوفل جیسے عالم نے جواب دیا، خدیجہ تم عرب کی شہزادی ہو، تمہارا خواب بھی سچا ہے اور میری تعبیر بھی سچی ہے، لیکن میں تقدیر کے سامنے نہیں آ سکتا، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرے شوہر بھی وصال فرما گئے۔ اب تو معاملہ کچھ اور آگے بڑھ گیا، اب تو شادی کا ارادہ ترک کر دیا کہ جب تک یقین نہ ہو کہ میرے خوابوں کی تعبیر کون ہستی ہے اور میرے خوابوں کا شہزادہ کون ہے۔ خدیجہ سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد ایک امیر کبیر، صاحب کردار، صاحب فراست اور ذہین خاتون۔ ایک روز قریش کی عورتوں کی عید تھی، یہ غالباً 13 رجب کو ہوا کرتی تھی، یہ عید تھی، اور اس روز جب عورتوں کی عید ہوتی تو کوئی مرد حرم میں، کعبے میں، ان عورتوں کی محفل میں نہیں آتا تھا۔ عورتیں عید کر رہی تھیں اور اپنی خوشی منا رہی تھیں، اپنے غم غلط کر رہی تھیں اور دکھ مٹا رہی تھیں۔ تو عین خوشی اور سرور کے عالم میں ایک شخص جس نے جذب کا، دیوانگی کا لباس اوڑھ رکھا تھا، تو وہ ان کی محفل میں آ گھسا اور وہ کہتے ہوئے گزر رہا تھا کہ عنقریب آپ لوگوں میں ایک نبی آئے گا اور وہ تم عورتوں میں سے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کرے گا، اور وہ جب آئے تو اس کی فرما برداری میں اور اطاعت میں دیر نہ کرنا۔ یہ اس اجنبی ماحول میں ایک ایسے شخص کی بات جس کی جان پہچان نہ ہو، عورتوں کے لیے ایک تحیر کا باعث بنی، تعجب کا باعث بنی۔ تو انہوں نے اس شخص کو اپنی محفل سے نکل جانے کا کہا۔ ان ساری عورتوں میں ایک خدیجہ الکبریٰ ہی تھی کہ جنہوں نے ان کی بات کو کسی اور زاویے سے دیکھا، اور ان کے من میں، ان کی طبیعت میں، ان کے باطن میں جو ایک خواب بس رہا تھا، اس نے انتظار کی شدت میں اور اضافہ کر دیا۔ اب ایک اور بات
جو کسی بندہ خدا نے سین حرم میں کھڑے ہو کر کہہ دی تھی عورتوں کے میلے میں جا کر، میں سمجھتا ہوں خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے بلند کردار کی حفاظت کے لیے یہ ایک پیشگی سبب تھا جو اللہ نے ان کی عزت کے لیے، رتبے کے لیے عورتوں کی موجودگی میں ایک اپنے کسی دوست کو بھیج کر ان کی عظمت کا اعلان کرا دیا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت، اس کے لیے مسائل پیدا ہونے لگے۔ نفیسہ ایک دن ساتھ بیٹھی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھی تھی، گفتگو چل رہی تھی، اور نفیسہ نے، انہیں نفیسہ بھی پڑھا گیا ہے، چونکہ ہمارے عرف میں یہ پڑھنا زیادہ آسان ہے تو میں نفیسہ عرض کر رہا ہوں۔ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت ہی لطیف انداز میں، لطیف پیرائے میں، دلکش انداز میں ایک بات کہہ دی۔ وہ مرعوب بھی تھیں، سمجھتی تھیں کہ خدیجہ کا ایک بڑا مقام ہے، ان سے بات کرنا زیادہ سہل نہیں ہے، تو انتہائی لطیف پیرائے میں کہنے لگی، خدیجہ سنا ہے آج کل ایک صاحب حسن و جمال کا ہمارے شہر میں بڑا چرچا ہے، ان کے حسن کا تذکرہ ہے اور لوگ ان کے گرویدہ ہیں، سنا ہے بہت اچھے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ صادق اور امین ہے۔ ایک ہی شہر میں رہتے تھے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کی زیارت نہیں کی تھی، اور سرکار نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ایسے میں نفیسہ نے ایک حیران کن بات کہہ کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں ایک اور انقلاب برپا کر دیا۔ تو سنجیدگی سے کے ساتھ خدیجہ متوجہ ہوئی اور فرمانے لگی، نفیسہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ جو کہنا چاہتی تھی انہوں نے کہہ دیا تھا، لیکن مزید کوئی بات کر کے خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے سامنے وہ کسی مشکل کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بڑے ہی تدبر سے کہا، بس میں نے تو لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے کہا اس دلکش و دل آویز شخص کا بھی ذکر کر دیا جائے جن کے حسن و جمال کا اور خوبی کردار کا چرچا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ پھر کسی نشست میں کہا کہ نفیسہ، میرے مال تجارت کو کچھ لوگ ہیں جو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو حفاظت کے لیے کوئی سبیل نکالی جائے۔ تو نفیسہ نے کہا، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ سردار عرب ہے ابو طالب، جا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا سا طریقہ، وہ ہمارے مال کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کریں۔ تو خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، کیسے ان سے بات کی جائے؟ کہا اجازت ہو تو میں جاتی ہوں، یا ہاتھ کا کو ساتھ بھیج دیں۔ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابو طالب، آپ سردار ہیں مکہ کے، اور آپ کے شہر میں ایک بیوہ خاتون ہے جو باکردار ہے، اور جن کے مال و دولت سے ایک دنیا فیض حاصل کرتی ہے، اور ان کا مال محفوظ نہ ہو آپ کے شہر میں، اور آپ سردار ہو، تو سرکار یہ بات کوئی زیادہ اطمینان کی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس بات کو توجہ سے سنا، فرمایا اچھا میں آؤں گا اور معلوم کروں گا کہ کیا حالات ہے اور شکایت کیا ہے۔ حضرت ابو طالب پہنچے تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ مال تک رکھا۔ آپ نے فرمایا میں اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اگلے روز گئے اور سین حرم میں اور ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ تم یوں ہی فضول گپ شپ کرتے ہو اور اپنا وقت ضائع کرتے ہو، کوئی کام کر لیا کرو۔ ان میں کچھ آوارہ لوگ بھی تھے اور کچھ غیر آوارہ بھی تھے۔ کہنے لگے ابو طالب، مال پیسے ہو تو کاروبار ہوتا ہے، مال کے بغیر کیا کاروبار؟ فرمایا میں تمہیں بکریاں، بھیڑیں، گائیں، اونٹ اور مال و اسباب لے کے دیتا ہوں، لیکن وہ مشترکہ معاملات ہوں گے اور تم دیانتداری سے کام بھی کرو گے، اور ہمارے شہر کی جو سب سے زیادہ مالدار خاتون ہیں تم ان کے مال سے فائدہ اٹھانا اور تم ان کے مال کی حفاظت کرنا۔ یہ تدبیر اس قدر حکیمانہ تھی کہ
اس سے روزگار پھیلا اور مال کی حفاظت کا سبب بھی ہو گیا۔ وہ لوگ، ان کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کی حفاظت کرتے تھے۔ جہاں تک میں طالب علم کی حیثیت سے اس بات کو دیکھتا ہوں تو میں حضرت ابو طالب کے اس حسن تدبیر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک میں اس حقیقت کی طرف نظر کرتا ہوں کہ حضرت ابو طالب نے جو حکیمانہ اسلوب اختیار کیا، یہ اسلام کے سورج کے طلوع ہونے سے عرصہ پہلے تبلیغ اسلام کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ ایک پورے حلقے کو اس گھر کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ یہ بے شک تدبیر خداوندی ہے، مگر اس کا ظہور حکمت ابو طالب سے ہوا اور طلب خدیجہ سے ہوا۔ مال کی حفاظت کا سامان ہو گیا، بڑی مطمئن ہو گئی۔ اب ایک روز پھر پیغام بھجوایا کہ اے رئیس مکہ، آپ کے تدبر سے اور حکمت سے میرا مال مکہ تک تو محفوظ ہو گیا، لیکن شام تک میرا مال جاتا ہے، تو اب ساری حفاظت وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ، مجھ میں تو اب ہمت نہیں ہے کہ میں شام تک تمہارے مال تجارت کے لیے کوئی سبب مہیا کروں۔ یہ وہ نفیسہ کا مشورہ تھا جس نے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کامیاب کرا دیا، اور بالآخر اس ہستی کی بات آ گئی جن کا ذکر آنا تھا، جن کی وجہ سے ہی تو سارے کام خوش اسلوبی سے طے ہو رہے تھے، اور زبان ابو طالب پر نعت محمدی جاری ہو گئی۔ فرمایا کہ میرے بھتیجے ہیں، انہیں صادق و امین کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ہم تجارت کے لیے آپ کے مال و اسباب کے ساتھ انہیں بھیج دیں۔ اس طرح سے جو دوسرے لوگ آپ کا مال لے کے جاتے ہیں، انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ نفع کیسے ہوتا ہے، اور تمہارا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، اور ایک سردار گھرانے کا ایک ایسا گوہر نایاب جس کی مثال کوئی نہیں ہے، وہ تمہارا مال لے کر جائے۔ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کہ دل کی بات تھی۔ کہا رئیس مکہ، آپ اگر ان کو بھیجنا چاہیں تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ حضرت ابو طالب سرکار کے پاس پہنچے، وہ انداز محبوبانہ اور وہ ان کے وہ ناز و انداز، وہ حسن، وہ دلکشی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجارت کے بارے میں تجربہ اور ان امور کو تنہا کیسے طے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ تم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ صداقت اور دیانت ہی، امانت داری ہی بڑی صفات ہے، تو تمہیں تمہارا رب ضرور کامیاب کرے گا۔ اپنے چچا کے ان کلمات سے بلند حوصلے کے ساتھ مال تجارت کو لے کر جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے ایک بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی کہ تم 2 اونٹ دیتی ہو جو آپ کا مال تجارت لے کر جائے، لیکن جب میرا شہزادہ جائے گا تو میں 4 اونٹ لوں گا، میرے شہزادے کو 4 اونٹ دینا ہوں گے۔ تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے بصر و چشم قبول ہے، مگر کیا حکمت ہے اور کیا تدبر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہو تو یا تو اس کے ساتھ سفر کرو، اگر کسی کو پرکھنا ہو، یا اس کے ساتھ کاروبار کرو۔ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، اب وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی یقینی بات ہو جائے کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کا خواب میں نے بصورت آفتاب دیکھا تھا۔ تو اس لیے دل کے نہاں خانے میں یہ بات موجود تھی کہ اب کے بعد کوئی اور تجربہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ چاہتی تھی کہ تجارت بھی ہو اور سفر بھی ہو۔
تجارت خود کر سکتی تھی، خود کی، سفر خود نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنے معتبر آدمی کے ذریعے سے سفر کے فیض کو حاصل کیا، گویا کہ میسرہ کے ذریعے۔ مکہ میں کم و بیش 17 سے 20 افراد تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان میں ایک میسرہ تھے جنہوں نے غلامی کی تلخ زندگی سے خدیجۃ الکبریٰ کے عظیم دولت قدے تک زندگی کے سارے دکھ اور سارے سکھ جھیلے تھے۔ انہیں تلخ و شیریں حالات کی خبر تھی، گویا کہ وہ تجربے کا عالم تھا اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا عقل کا خزانہ تھا، ایک ایسا شخص جس کا زرخیز ذہن باتوں کو صحیح سمجھ سکتا تھا، اللہ نے جسے عرفانی قلب عطا کیا تھا، اور خالق کائنات نے جس کے وسعت صدر میں علم اور حکمت کے خزانے اکٹھے کرنے کی صلاحیت رکھی تھی، جو علم و ادب کو اللہ نے اس کے اندر جوہر علم و ادب کے شناسائی کا رکھا تھا، وہ ایک جوہری تھا، وہ ایک عالم تھا، وہ ایک کاتب تھا، وہ ایک تجربہ کار شخص تھا، وہ ایک سچا آدمی تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا، گویا کہ وہ اپنے اندر ایک کائنات رکھتا تھا، اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سلام ہو، جنہوں نے عرفان مصطفیٰ کے لیے میسرہ کا انتخاب کیا۔ میسرہ وہ ہستی ہیں جنہیں معرفت رسول کے لیے اللہ نے چنا تھا، اور خدیجۃ الکبریٰ نے جن کا انتخاب کیا تھا۔ میسرہ میں خوبی تھی کہ وہ لکھنا جانتا تھا، وہ عالم تھا، جوہری تھا، عرفان مصطفیٰ کے لیے اسے خدیجۃ الکبریٰ نے چنا تھا۔ یہ فیصلہ خداوندی ہے، یہ تدبیر الہی ہے، اور ایسا ہی زرخیز ذہن ضروری تھا حضور کی سیرت کے اولین حالات کو جمع کرنے کے لیے۔ اپنے اور غیر سارے میسرہ کو لکھتے ہیں، میسرہ کو پڑھتے ہیں، میسرہ کو سنتے ہیں، لیکن سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت و دانش کے باوجود میسرہ کو تلقین کی کہ چونکہ پیسہ ہمارا ہے، مال و دولت ہمارا ہے، تجارت کا سامان ہمارا ہے، اور یہ جو شہنشاہ جا رہے ہیں یہ اپنی تجارت کے ہنر کو استعمال کریں گے، تو لہٰذا ایک بات یاد رہے کہ کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی مرحلے پہ، کسی بھی منزل پہ خود کو مالدار نہ سمجھنا، ہمیشہ خود کو غلام سمجھنا اور ان کو آقا سمجھنا، مطیع رہنا۔ دوسری میری یہ ہدایت ہے کہ جہاں کوئی بات دیکھنا اسے لکھ لینا۔ میسرہ جیسا صاحب فہم و فراست ان دو باتوں کو بہت سمجھ سکتا تھا، پوری کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، نصیحتوں کے انبار لگانے کی ضرورت نہیں تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ چلے، اور میسرہ نے حضور کو دیکھا، پہلے لمحے ہی وارفتہ محبت ہو گیا، فرفتہ ہو گیا، حضور پر نثار ہونے لگا، سرکار پر قربان ہو گیا۔ اس نے ایسا آقا دیکھا ہی نہیں تھا، خلق، محبت، حسن، کردار، سیرت، نوازش، عنایت، کرم نوازی، سب بے مثل، بے مثال۔ اس سفر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لدے ہوئے اونٹوں کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے، سامان اتار کر بٹھاتے تھے، جانوروں کو سائے میں بٹھاتے تھے، ہمیشہ ان کا خیال رکھتے تھے، انہیں وقت پہ چارہ ڈالتے تھے، اور ان کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ میسرہ کو وہ کھلاتے تھے جو خود کھاتے تھے، اور ان کے خورد و نوش کا اور قیام کا، آرام کا لحاظ کرتے، ان کی مرضی کا وقت انہیں سونے کے لیے دیتے، اور ہمیشہ ان کے جذبات کو منحوس رکھتے، انہیں تکلیف سے بچاتے،
اور بلا عذر کام لینے سے گریز فرماتے ہیں، ٹھنڈے اور میٹھے چشموں کا پانی پلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ میسرہ لکھتا رہا، میسرہ دیکھتا رہا، میسرہ اسے محفوظ کرتا رہا۔ اگر وہ قلم سے نہ بھی لکھتا تو اس کے ذہن و قلب کی تختیوں پر حضور کا کردار لکھا جا رہا تھا۔ پھر اس نے سرکار کے ساتھ سفر میں دیکھا کہ جانور کیسے کشاں کشاں آتے ہیں، پرندے کیسے اترتے ہیں، پانی کیسے راستہ دیتا ہے، پتھر کیسے بول پڑتے ہیں، اور آسمان اور زمین تک کا ماحول کیسے دلکش ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر تجارت فرما رہے تھے، اسی اسنا میں ابو جہل بھی تجارت کے سفر پر تھا، عتبہ بھی تجارت کے سفر پر تھا، یہ دشمن بھی تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے اس سفر تجارت کے اسی اسنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال تجارت لے کر شام جا رہے تھے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس سفر تجارت میں بھی جو عرفان مصطفیٰ کا سفر تجارت ہے، جو سبب بنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا، بعد میں چل کے اس سفر تجارت نے اسلام کے لیے بہت سارے ثبوت فراہم کیے، جس میں امانت اور صداقت حضور کے کردار پر ایک عالمی دستاویز فراہم کی۔ کئی ملکوں تک کے اس سفر نے حضور کی صداقت و امانت کی شہرت کو پھیلا دیا۔ تو اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کی صحبت حاصل رہی، معیت حاصل رہی۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قربت رسول کا فیضان کیا ہے۔ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اور ایک نوری تحریر لکھتے ہوئے اسے روشنی فراہم کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار یہ بسرا، جسے بسیرا بھی پڑھا جاتا ہے، کے راستے سے شام جا رہے تھے۔ عراق کا ایک شہر بصرہ ہے، وہ الگ ہے، یہ بسیرا ہے، شام کا سرحدی علاقہ۔ یہاں پر ایک بڑے عیسائی راہب، شب زندہ دار، عابد، موحد، عالی جناب نستورہ کی خانقاہ، اس کا چرچ تھا، خانقاہ تھی۔ نستورہ ایک بلند کردار عالم شخص تھا، اس کا سینہ تعلیمات عیسیٰ کی کے نور سے منور و روشن تھا، اور اس کے تقوی کا چرچا خطہ عرب میں بالخصوص پھیلا ہوا تھا۔ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی شہرت اور دیانتداری سے واقف تھی، اور تحائف بھی بھیجا کرتی تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہاں بھی شہرت رکھتا تھا۔ اب اس کے علم و دیانت سے بہت ہی مانوس تھی۔ آپ نے میسرہ کو حکم فرمایا تھا کہ جب تمہارا گزر نستورہ کی خانقاہ سے ہو تو اس کے معبد خانے کے باہر ٹھہرنے کے مقام پر ضرور قیام کرنا، اور کسی بہانے سے نستورہ کو متوجہ کرنا، اور ان سے پوچھنا کہ یہ جو شخصیت ہے ان کے بارے میں تمہارا علم کیا کہتا ہے۔ یہ حکمت تھی، یہ تدبر تھا۔ اور میسرہ جیسا صاحب فراست شخص اس بے چینی اور انتظار میں تھا کہ کب نستورہ کی خانقاہ کے باہر ہم ٹھہریں گے، اور یہ کہہ دیا تھا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی بہانہ اختیار کرنا پڑے وہاں ٹھہرنے کے لیے تو ٹھہرنا جب تک نستورہ آ نہ جائے، چونکہ نستورہ کی ملاقات کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ جب پہنچے نستورہ کی خانقاہ کے باہر
زیتون کا ایک درخت تھا جو کم و بیش 1000 سال سے زائد پرانا درخت تھا. چونکہ جو ماہر نباتات ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیتون کا درخت 2 سے 3000 سال تک پھل دے سکتا ہے. اس بڑے درخت کے سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانور بٹھا دیے اور تشریف فرما ہوئے. یہ کم و بیش عصر کا وقت تھا. غروب آفتاب سے کچھ ساعت پہلے اپنی خانقاہ کی چھت پر نستورہ آج کسی خیال سے چڑھ گیا تھا ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے. جب وہ چڑھا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ ہیں جو سائے میں بٹھائے جا رہے ہیں اور ایک حسین خوبرو صاحب حسن و جمال ہستی ہے. گویا کہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری کائنات انہیں دیکھ رہی ہے. جانور گرویدہ ہے اور سارا ماحول ہی مختلف ہے. اس نے اپنی خانقاہ کے باہر کوئی ایسا نور نہیں دیکھا تھا. وہ انجیل کا عالم تھا، عاشق تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور علم کا پہاڑ تھا، مطالعہ کا رسیہ تھا. اس نے آج اپنے سارے علم و ہنر کو آزمایا. آج اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا. آج اس نے اپنی لمبی زندگی کے تجربے کا نچوڑ حاصل کیا. اس کا سر جھکتا چلا گیا اور بالآخر اس کا علم جواب دے گیا اور وہ اطاعت کے جذبے تک جا پہنچا. لیکن ضروری تھا کہ وہ پہنچے اور مزید نشانیاں دیکھے. تو اس نے کتاب اٹھائی اور کتاب اٹھا کر وہ آ گیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے اپنی خانقاہ کی چھت سے ہی دیکھا تھا کہ جب جانور سائے میں بیٹھ گئے، چھاؤں میں بیٹھ گئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جانب سرکار تشریف فرما ہوئے تو درخت نے اپنی شاخیں جھکا دی. یہ ٹہنیاں جھکتی ہوئی دیکھ رہے تھے اور ان کا اپنا دل جھک گیا. وہ اترا بے ساختہ، اس نے کتاب اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے فریفتگی، وارفتگی اور شدت جذبات کے ساتھ دیکھا اور اس سے رہا نہ گیا. اس نے سامنے آ کر کتاب کھول لی اور اپنی کتاب کو پڑھتا اور حضور کو دیکھتا. تو خزیمہ بن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک شخص کو کتاب کھولتے ہوئے دیکھا تو اپنے جانوروں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ نکلے کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو جب وہ بھاگے تو میسرہ بڑھاپے کے عالم میں اپنی کوشش کی حد تک دوڑ رہے تھے. اتنے میں میسرہ کی نگاہ اٹھی. انہوں نے جلدی سے میسرہ نے جلدی سے خزیمہ کو بلا لیا اور کہا، میں پہچانتا ہوں یہ عرب دھرتی کے بڑے عالم جناب نستورہ ہے. کوئی آپ ان سے خوف زدہ نہ ہو، ان کے پیچھے نہ بھاگے، میں ان سے بات کرتا ہوں. یہاں تک کہ میسرہ نستورہ کے پاس جا کر پہنچے اور بڑی ہی محبت کے ساتھ اور ضرورت مندی کے جذبات کے ساتھ عرض کی، حضور میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. میری ملکہ نے حکم کیا تھا کہ ذرا ان ہستی کے بارے میں ان سے پوچھنا. تو آپ تو خود ہی کتاب اٹھا کر چلے آئے. اس نے کہا، آج ساری کتابیں ہی اٹھا کر لے آتا تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا تھا. یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ ہمارے سردار ہیں، تجارت کا مال ہے ان کا اور لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارے آقا ہے. میسرہ سے فوراً نستورہ نے کہا، میرا علم کہتا ہے کہ مال تجارت ان کا نہیں ہے. میسرہ نے کہا، نہیں، یہ میں نے ادب کی وجہ سے کہا ہے، مجھے میری ملکہ نے یہی کہا تھا. فرمانے لگے، آپ کی ملکہ کون ہے؟ کہا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. نستورہ اشکبار ہو گیا
کہتے میسرہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نستورہ سے پوچھنا تمہارا علم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ نستورہ رو کے کہنے لگا یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، ایک شام کی دعوت میں کرنا چاہتا ہوں، کیا قبول کی جائے گی؟ میسرہ نے کہا وہ مختار مرضی کے مالک ہیں، میں ان کی بابت کیسے کوئی وعدہ کر سکتا ہوں؟ آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، گزارش کریں گے، چلو ماحول بنے گا، بات بھی ہوگی، ہمارا کام بھی ہوگا اور آپ کی خواہش بھی۔ حسن سمٹ کر آ گیا تھا زیتون کے اس درخت کے نیچے، جمال کی رعنائیاں تھیں کہ شام کے ڈھلتے پہر میں اندھیروں کو اجالے میں بدل رہی تھی۔ نستورہ حضور کے قریب پہنچا اور سرکار سے مؤدبانہ عرض کی کہ میں میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، قبولیت بخشی کی۔ فرمایا ہمیں علم والوں کی قدر کا حکم دیا گیا ہے، کیا شان نوازش ہے، اور سرکار نے اس کی خانقاہ کو رشک جنت بنا دیا، قدوں میں میمنت رکھے۔ تو نستورہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میرے پاس موجود ہیں، انہوں نے یہاں فرمایا تھا اس درخت کے بارے میں کہ اس درخت کے نیچے آخری نبی جو مکی ہوں گے، جو ہاشمی ہوں گے، اور جو شاف محشر ہوں گے، وہ اس درخت کے نیچے آئیں گے اور تشریف فرما ہوں گے، اور یہ درخت ان کے لیے اپنی تعظیم کی گود بچھا دے گا۔ تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھی ان میں یہ بھی تھا کہ وہ ادعج العینین، گہری آنکھوں والے ہوں گے، اور ان کی آنکھوں میں سرخ گلابی ڈورے ہوں گے۔ اور پھر اس نے دعوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسند پہ بٹھا دیا، اور جس کرسی پر بٹھایا میں اس کرسی کو یہی کہوں گا کہ وہ جنت کے تخت اور جنت کے جو کرسیاں ان کے لیے رشک جنت بن گئی۔ حضور تشریف فرما ہوئے اور کتابیں اٹھا کر نستورہ دیکھ رہے تھے، جبین اقدس کو دیکھتے، زلف عنبری کو دیکھتے، دستار کو دیکھتے، سرکار کے ابر و رخسار کو دیکھتے، ٹھوڑی کو دیکھتے، حضور کے مبارک لبوں کو دیکھتے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک دیکھتے، سرکار کے مبارک ناک کی طرف نظر کرتے، ایک ایک چیز پر قربان ہو جاتے، بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے، قدوں میں میمنت کو دیکھنے لگے، سرکار کے لباس کو دیکھا، حضور کے پاؤں کے تلوے دیکھے، سرکار کے مبارک ہاتھوں کو دیکھا اور ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، تبسم آمیز لہجے میں باتوں کو سنا، 14 طبق دل و دماغ کے روشن ہو گئے، اور پھر دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگے ایک نشانی مجھے دیکھنا ہے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں جسارت کو تو 2 کندھوں کے درمیان میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے 2 کندھوں کے درمیان سے کپڑا اٹھایا تو کہنے لگے اللہ کی قسم جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس رب کی قسم، اس دھرتی پر جو آخری نبی ہے اللہ کی ساری مخلوق میں جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، یہ وہی ہستی ہیں جنہیں میں آج اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ میسرہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ تو پہلے لمحے قربان ہو چکا تھا، دست ادب جوڑ کر کہنے لگا نستورہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نستورہ نے کہا میری ماں نے مجھے جنا ہی اس لمحے کے لیے تھا، کیف و سرور کہ اس بزم میں حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور نستورہ نے درخواست کی کہ لجپال روز محشر جب آپ اپنی امت کی شفاعت کرنا تو میں اعلان نبوت سے پہلے آج آپ کی تصدیق کر کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ روز حشر مجھے بھی اپنی امت میں شامل رکھنا، قربان جاؤں اولین و آخرین کے سردار پر، اولین و آخرین کی شفاعت کرنے والے پر۔ اور پھر شام کے تجارتی مرکز میں تو انقلاب برپا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی مسند پر کیا بیٹھے کہ کوئی کتاب لے کر آ کے کھڑا ہو جاتا، کوئی ہرن کے چمڑے پر لکھی ہوئی تحریریں لے کے آ جاتا، اور کوئی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کے حاضر ہو جاتا،
اور کوئی سودا لینے نہیں آتا تھا، وہ سوداگر کو دیکھنے آتا۔ ایک ہجوم تھا لوگوں کا، سامان تو بکنا تھا، امانت بھی تھی اور دیانت بھی، صداقت بھی تھی، نوازش بھی تھی، اور مال بکتا چلا جا رہا تھا، اور خرید لیتے اور بیچ دیتے، حتیٰ کہ شام کے معبد خانوں میں جو راہب بیٹھے تھے، جنہوں نے کبھی بازار کا رخ نہیں کیا تھا، جن کے خادم تھے، غلام تھے، خریداری کے لیے آتے تھے، جو ذکر کی بزم سجائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی شمع جلائے بیٹھے تھے، ان تک بات جا پہنچی کہ ایک حسین و دل نشین کی آمد ہوئی ہے، کتابیں جن کی تصدیق کر رہی ہیں، تو وہ راہب خانقاہیں چھوڑ کر تجارت کے مرکز میں حضور کو دیکھنے کے لیے آ گئے، اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب حسن اس قدر ظاہر ہو جائے تو پھر پروانۂ شمع کا طواف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے ایک تاجر نے، یہودی تھا، وہ عالم تھا، اس نے کہا کہ مال کی خریداری میں کہا آپ قسم اٹھا کے حبل و عزا کی اور لات و منات کی قسم اٹھا کے کہیں کہ یہ مال آپ کا یہ اس صورت میں، اس ضمن میں ہے، قسم اٹھا کے کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما حلفت بہ قط، میں ان کی قسم کبھی نہیں اٹھاتا، میں تو اپنے مالک کو یاد کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم، ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ یہ شخص، یہ مال و سامان اسباب کا تاجر اور سوداگر نہیں ہے، یہ دلوں کا سوداگر ہے۔ یہ مال بیچنے نہیں آیا، یہ شام والوں کے دل خریدنے آیا ہے، اور یہ کیفیت تھی تجارت کی، بہت مال و اسباب کے ساتھ۔ پھر طریقہ اور معمول یہ تھا کہ جب شام سے واپس آتے تو مکہ والوں کی اور ان علاقے کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر وہاں سے بھی سامان خرید کر کے لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سامان خرید کر کے لائے۔ تو تجارت کے مرکز میں رکا، جو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، تو وہاں آ کر رکے اور میسرہ کو کہا کہ ہم یہاں اس سامان کو مکہ والوں کے ہاں فروخت کر کے پہنچ رہے ہیں، اور آپ جا کر بتائیں کہ کامیاب تجارتی قافلے کی واپسی ہو گئی ہے۔ اتفاق سے جب میسرہ پہنچے تو آج پھر نفیسہ پاس بیٹھی، اور نفیسہ نے جو ہی دیکھا میسرہ کو آتے ہوئے تو آنکھوں میں کہا کہ محفل برخاست ہونی چاہیے، ہماری کوئی خاص خبر لے کر میسرہ آ چکا ہے۔ سہیلیوں کو اور جو محفل میں حاضرات تھیں ان کو اجازت دی، اور نفیسہ کو ساتھ لے کر چھت پہ چڑھ گئی اور اپنی بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے محل کی دوسری منزل پہ جو بالکنی تھی، اس سے مرکز تجارت سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو میسرہ کو اوپر بلایا تو بڑی اجرت کے ساتھ فرمانے لگی میسرہ سفر کو کیسے پایا؟ میسرہ تو فریفتہ و وارفتہ تھا، لیکن مالدار اور تاجر لوگوں کے مزاج کو اس نے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے معمول کے مطابق اس نے آغاز حال شروع کیا۔ تو ام المؤمنین نے ٹوک دیا۔ میسرہ بتانا چاہتا تھا کہ مال تجارت میں نفع کا کیا رہا، شرح کیا رہی، مال کتنا ہم نے خریدا، کتنا بیچا، یہ حساب و کتاب اس سے آغاز کرنا چاہتا تھا۔ با مقصد گفتگو۔ عرب لگی لپٹی اور لمبی چوڑی باتوں کے عادی نہیں ہوتے، دو ٹوک بات سننا کہنا پسند کرتے ہیں۔ تو میسرہ نے اس عرب مزاج اور عرب ماحول کے مطابق بات کرنا چاہی، تاکہ یہ بتایا جائے کہ تجارت کیسے رہی۔ حالانکہ تجارت تو نہیں ہو رہی تھی، اس تجارت کے ضمن میں کوئی بے پناہ محبت کا سلسلہ تھا۔ فوراً ام المؤمنین پکار اٹھی، میسرہ میں نے نفع و نقصان کے حال نہیں پوچھے، مجھے نفع پر یقین ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کیسے ہے۔ میسرہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے دل نشیں ہے، خوب روح ہے، صاحب خلق عظیم ہے، حسن و جمال کے پیکر ہے، سخی اور بندہ نواز ہے، ایثار کرنے والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، بے عیب اور بے مثال ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے ان میں،
جرأت مند اور شجاع ہیں اور فیصلہ کرنے والے ہیں، حق اور باطل میں تمیز رکھنے والے ہیں، جھوٹ اور سچ کی پرکھ کرنے والے ہیں، عنایت فرمانے والے ہیں۔ یہ خوبیاں بیان ہو رہی تھیں کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے نگاہ اٹھائی جہاں سرکار تشریف فرما تھے۔ دو بادل ہیں جنہوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ بے ساختہ کہا، میسرہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانب جاتے ہیں یہ بادل ساتھ جاتے ہیں، وہ بیٹھتے تو بادل سایہ کر کے رکھتے ہیں، یہ میں بادل کیا دیکھ رہی ہوں؟ میسرہ کی دھاڑ نکل گئی، رو کے کہنے لگے خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ سے، خدیجہ ملکۃ العرب، آپ تجھے بادل دیکھ رہی ہیں، میں نے اس راستے میں ستاروں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، پہاڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، دریاؤں کو رکتے ہوئے دیکھا ہے، طوفان کو تھمتے ہوئے دیکھا ہے، ہرنیوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، بکریوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اونٹوں کو رسیاں توڑوا کر خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جانوروں کو شکایتیں کرتے ہوئے بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے قدموں میں پرندوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے چشموں کو میٹھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے رواں دریا کو رکتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خالی چشموں کو سیراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کنویں کا پانی کنارے تک اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بنجر زمینوں میں سرسبز و شاداب اٹھتے اور گھاس کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے جانوروں کو خالی جگہ پہ منہ مارتے ہوئے اور وہاں سے گھاس کو اگتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے قدموں میں موتی دیکھے ہیں، میں نے علماء قدموں میں دیکھے ہیں، میں نے فضلاء محفل میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ دیکھے ہیں، اور میں نے علم والوں کو وہاں سر جھکائے دیکھا ہے، میں نے راہبوں کو خانقاہوں میں عرصے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے حسن کا دل دادا دیکھا ہے، میں نے زمین سے آسمان تک سارے ماحول کو دلکش و دل آویز دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ رات جھکتی چلی جا رہی ہے، میں نے ان کے قدموں میں ساری نعمتیں یہ دیکھی ہیں، میں تو حیران ہوں، تم تو دیکھ رہی ہو کہ دو بادل ہیں جو سایہ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ جب کبھی دھوپ میں جاتے تھے یہ بادل سایہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ کا دامن تر ہو رہا تھا اور نفیسہ کا دامن گیلا تھا، اور میسرہ تھے کہ حضور کا ذکر کر رہے تھے، اور پھر میسرہ رو کے کہنے لگے خدیجہ اگر سچ بات پوچھتی ہو، دستورہ نے بھی یہی کہا تھا اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرے مالک نے تو مجھے اس محمد کے ان دنوں کی غلامی کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ قلب حزین کو وہ سکون ملا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دنیا بھر کی دولت جمع کرنے سے وہ لذت نہیں ملی تھی جو آج ذکر مصطفیٰ سے سکون ملا، حضور کی بات سن کر جو خوشی حاصل ہو۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے سرکار نے آ کر تجارت سے آگاہی بخشی۔ 4 اونٹوں کا وعدہ تھا، لیکن سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 اونٹ پیش کیے، 8 اونٹ پیش کیے، اور پھر کیا ہی خوب موقع تھا، کیا منظر تھا کہ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ اس قافلے سے واپسی کے 2 ماہ اور 25 دن بعد اکتوبر کے مہینے میں نکاح کا سلسلہ ہوا۔ اکتوبر کا وہ مکہ کا وہ معتدل موسم، اکتوبر کا موسم، اس میں شادی ہوئی۔ اولین پیغام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ یہ اس بات کی بنیاد بن گیا کہ اب قیامت تک جب کوئی نکاح خان کسی کا نکاح پڑھے گا تو پہلے اجازت عورت سے لے گا تاکہ خدیجۃ الکبریٰ کی سنت سلامت رہے، ان کی سنت زندہ رہے۔ پیغام بھجوایا، حضرت ابو طالب راضی ہو گئے، مگر کچھ رشتہ دار تھے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے تھے، وہ راضی نہیں تھے۔ ان پر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں ان کے لیے کچھ جواہر اور تحائف بھیج دیے تاکہ حضور انہیں تحائف دے کر انہیں یقین دلائے کہ ہمارے پاس بھی ظاہری مال و دولت اور دنیا ہے۔ اس نکاح پر ایک
عظیم روایت ہے جو ابھی میں نے کتاب منگوائی ہے، انشاءاللہ اس پر میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اس میں اتنے درد بھرے الفاظ ہیں کہ پڑھتے ہوئے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جب حوصلہ بیان کرنے کا ہو جائے گا انشاءاللہ میں مکمل اسی پہ بیان کروں گا۔ وہ کتاب الانوار و مصباح السرور والافکار محمد بن زیاد البقری کی ہے یہ کتاب۔ اس میں خاص طور پر اس نکاح کا تذکرہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ یہ شادی پر ایک تفصیلی اس میں گفتگو ہے، بہت معنی خیز ہے۔ تو آج سیرت کی دیگر کتب سے کم و بیش 30 سے زائد کتابیں جو آج کے اس مضمون کے لیے میں نے ان کی سطریں دیکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر کا ذکر ہوگا انشاءاللہ صرف اسی کتاب سے ہوگا۔ اس کے مصنف کا سنہ وفات 250 ہجری ہے۔ عرض یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نکاح بہت ہی یہ لازوال محبت کی داستان ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا۔ حضرت ابو طالب کو تو قبول ہی تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، مگر اس کے لیے ایک عجیب سی نشست بھی ہوئی کہ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ میرے رشتہ دار اور کچھ لوگوں کی موجودگی میں حضور کی طرف سے بھی ہاں ہو جائے۔ تو اس کے لیے بات ہو رہی تھی اور ابھی مال تجارت کا تذکرہ بھی تھا، تو سرکار تشریف لائے حضرت ابو طالب کے ساتھ۔ تو عاتقہ کو سکھایا گیا تھا کہ وہ حضور سے بات کریں گے، تو عاتقہ نے بہت ہی پرجوش انداز میں بھری محفل میں حضور سے کہا کہ آج کل تو محمد محمد ہو رہی ہے، تجارت کی بات ہے، بہت نفع ہوا ہے، بڑی کامیابی ہوئی ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کی اور حضور چاہتے تھے کہ کوئی اور بات بھی ہو، تو عاتقہ نے وہ بات کہہ دی کہ ہم تو کچھ اور بھی سن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو خدیجہ کی خواہش ہے وہی مجھ محمد کی بھی خواہش ہے۔ یہ اس قدر بھرپور الفاظ تھے جس نے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں، جو ان کے دل میں، جو ان کے باطن میں جو حضور کی محبت کا نور تھا، جو عرصہ دراز سے بچپن کے خواب سے آج تک موجود تھا، اس ایک جملے نے زندگی کے سارے زخم بھر دیے اور ساری درد کو دور کر دیا، اور ایک جملے نے ایسی شفا بخشی کہ ان کی وارفتگی میں اضافہ ہو گیا، گویا سرکار پر وہ قربان ہو گئی۔ نکاح کے لیے تاریخ ٹھہری تو وہ نکاح کی بزم و محفل، مجھے نہیں معلوم کہ آج اس نکاح میں کون کون آیا تھا۔ میں جانتا ہوں قدسیان فلک بھی آئے تھے، آج بیت المعمور کے نوازی بھی آئے تھے، آج اعلیٰ علیین کی بھی آمد ہوئی تھی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مگر میرے رسول کی عظمت کے چرچے تو زمین و آسمان میں تھے۔ آج اس شادی میں یہ کوئی معمولی شادی نہیں تھی۔ حوران جنت نے نقاب الٹے ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، طوبیٰ نے موتی برسائے ہوں گے، جبریل نے سلام کہا ہوگا، میکائیل نے ہدیہ پیش کیا ہوگا، اسرافیل نے نعتیں پیش کی ہوں گی، اور قصیدے پڑھے ہوں گے ملکوت نے۔ چشم فلک نے ایسی حسین شادی کبھی نہیں دیکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا۔ ورقہ بن نوفل جیسا عالم شخص ہی آداب کو ملحوظ رکھ سکتا تھا، وہی تاکہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے
جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مرتبہ ہونے کے باوجود کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کے خاندان سے بڑھ کر ان کے شرف کو بیان کرے۔ شرف بھی بیان کرنا تھا مگر تجاوز سے بچنا تھا۔ یہ کام ورقہ بن نوفل جیسا عالم ہی کر سکتا تھا۔ اور ان کے خطبے کے بعد جن کا عظیم خطبہ جس کی انتظار تھی وہ حضرت ابو طالب کا ایمان افروز خطبہ تھا۔ گویا کہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی شان میں ورقہ بن نوفل کہہ رہے تھے میں اس خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر رہا ہوں جس خدیجہ کا چرچا ساری زمین پر ہے اور جن کے والد کا ترا آسمان کو چھوتا تھا۔ اور ابو طالب فرما رہے تھے میں اس محمد بن عبداللہ کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کر رہا ہوں جنہیں ہر زمانے کے لوگ سلام پیش کرتے ہیں اور جنہیں ساری کائنات سے معتبر بنایا گیا ہے۔ گویا کہ لفظوں کے پردے میں وہ کہہ رہے تھے کہ خدیجہ کے ابو کا ترا تو آسمان کو چھوتا تھا اور خدیجہ کی شہرت زمانے میں پھیلی ہوئی ہے اور میں جس محمد کا وکیل بن کے کھڑا ہوں وہ محمد ہیں جن کی نالین عرش پر ہے اور جن کی شہرت ہر زمانے میں ہے۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس خطبے کا ماحول بتا رہا ہوں۔ الفاظ میں تو دونوں خاندان کی عظمت نسب کو بیان کیا گیا۔ یہ ان خطبات سے نکاح کا اعلان ہوا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کے رشتہ دار بھی آئے تھے۔ سارے لوگ تانے دینے والے نہیں ہوتے، سارے قبول کرنے والے نہیں ہوتے۔ حضور کی طرف سے حضور کے خاندان کے لوگ آئے تھے اور اللہ کے خاص مہمان بھی اس محفل میں شریک تھے۔ مجھے تو یہ کہنا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زمین پر بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکاح میں تھے، حضرت حمزہ بھی تھے جو بڑے خوش تھے۔ اس نکاح میں شرکت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس نے اس مقام پر جب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعض رشتہ داروں میں سے کسی نے تانے کی زبان کھولنا چاہی تو حضرت عباس نے اپنی تلوار نکالی اور کہا تم نہیں جانتے کہ ہم بنو ہاشم کون ہیں، اور بے شک خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی شخصیت ہے مگر محمد مصطفیٰ کے مقام کو تم نہیں جانتے۔ یہ تو ہمارے ابا عبد المطلب کی مسند پہ بیٹھتے تھے تو ہم نے ایک دن اٹھانا چاہا تو ہمارے ابا نے کہا تھا فدعوہ محمد، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان ابنی لہو شان، میرے اس بیٹے کے بڑے رتبے ہوں گے۔ یہ کیفیات بھی اس شادی میں شامل ہیں اور میں دیکھتا ہوں ایک اور بھی خاص مہمان ہے جن کا ذکر نہ ہو تو بات کا لطف نہیں رہے گا۔ حضور کی شادی ہو اور حضور کو اپنی امی کی یاد نہ آئے۔ سرکار نے اپنی امی آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کو سلامت رکھتے ہوئے آپ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی شادی میں بلایا۔ ایک خاص مہمان کی حیثیت سے وہ تشریف لائے جن کی گود میں آغوش میں حضور نے اپنے بچپنے کے 4 سال گزارے، جن کی بکریاں حضور کو پسند تھیں، جن کے دیس میں طائف کی وادی میں سرکار نے یادگار زندگی کے لمحات گزارے۔ پرکیف صحت مند ماحول میں، اس روح افزا ماحول میں سرکار کی زندگی کے وہ شب و روز، حلیمہ سعدیہ کی کٹیا کو روشن کرنا،
ان کے جھونپڑے کو محل بنانا، ان کی بکریوں کے ساتھ جانا اور طائف کی وادیوں میں گھومنا، سرکار نے ان کو بلایا۔ آج وہ اس خوشی میں شریک تھی۔ 20 اونٹ حق مہر دیا گیا، 20 اونٹ، اور بعد نے لکھا کہ 500 طلائی درہم یہ حق مہر دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شادی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ ام المومنین نے پھر یہ بھی عرض کی کہ سرکار، میں یہ اعلان کرتی ہوں اس نکاح کی محفل میں کہ میرے پاس جو کچھ مال و دولت ہے، جو کچھ بھی میرا ہے، ان میں سے اب کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سرکار سب آپ کا ہے، سب آپ کا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے پہلے بھی طاہرہ کہا جاتا تھا، اس سے پہلے بھی طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اس طاہرہ نے اپنے سارے مال کو حضور کے لیے قربان کر دیا، اور سنیے پھر حضور نے اس شادی کی خوشی میں سرکار نے کیا اعلان کر دیا۔ حضور شادی کے بعد کعبہ معظمہ میں چلے آئے، کعبہ معظمہ میں چلے آئے، لوگوں کو جمع کیا اور اعلان فرما دیا، فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سارے مال و اسباب کا میں مالک ہوں۔ تو میں یہ پہلا اعلان کرتا ہوں کہ جتنے غلام ہیں خدیجہ الکبریٰ کے، میں نے سارے آزاد کر دیا۔ شادی کی خوشی میں غلاموں کو آزادی مل گئی۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے سیرت رسول، سارے غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ اور سرکار اتنے خوش ہوئے اس اعلان پر کہ حضور کے چہرے سے نکلنے والا نور سیر حرم کو منور کر رہا تھا۔ اور پھر کشاں کشاں خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کے محل کی جانب بڑھے، مگر میں حیران ہوں، 3-4 ہستیاں ایسی تھیں جو جن کی آہ و فغاں مکے والوں نے سنی، جو دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ ان میں سر فہرست زید بن حارثہ ہے، یمن کے ایک شاعر کا بیٹا جسے ظلماً غلام بنایا گیا تھا، جس نے زندگی کی ساری تلخیاں دیکھ کر خدیجہ الکبریٰ کا گھر دیکھا تھا، اور آج جب حضور نے فرمایا کہ ہم نے آزاد کیا ہے، تو زید بن حارثہ میسرہ کے بعد حضور کے ساتھ تعلق میں بہت آگے بڑھ چکا تھا، رو کے کہتا تھا کہ اس آزادی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے غلاموں سے نکال۔ ان 3-4 لوگوں کو سرکار نے پھر قبول فرما لیا۔ گویا یہ غلامی وہ غلامی تھی، انہیں زلف رسول کے کنڈل میں باندھ دیا گیا تھا، یہ اسیر زلف رسول تھے، یہ اسیر زلف رسول تھے، یہ رسول اللہ کی زلف کے اسیر تھے، زلف کے قیدی تھے، یہ کہیں جانے کے قابل نہیں تھے، فریفتہ و وارفتہ تھے۔ زید بن حارثہ کو کون نہیں جانتا؟ حضور کی غلامی میں تھے کہ یمن کا ایک شخص مکہ میں آیا، چونکہ زید بن حارثہ کو بھی شاعری کی گھٹی تھی، عرب اپنا گھر کا حال بھی شاعری میں بتاتے ہیں۔ زید بن حارثہ کو بھی موروثی طور پہ شاعری کا مسئلہ تھا۔ یمن کا وہ شخص آیا تو آپ نے اس کے خد و خال دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ یمنی ہے، تو آپ نے کچھ شعر لکھے تھے، اپنے دکھ بیان کیے تھے، اس کو وہ سنائے۔ وہ جانتا تھا زید بن حارثہ کے والد کو، وہ واپس گیا تو اس نے جا کر بتایا کہ تمہارا بیٹا مکہ کے ایک سخی غلام، سخی
گھرانے کا غلام ہے، اگرچہ وہ آسودگی میں ہے لیکن اس نے تمہیں یاد کیا ہے۔ اس کے باپ کے جوتے ٹوٹ چکے تھے بیٹے کو تلاش کرتے کرتے، پیسہ سارا صرف ہو چکا تھا زید کی تلاش میں، ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا اپنے بیٹے کی تلاش میں، کم و بیش 20 سال کی فرقت تھی۔ زید کی ماں نابینا ہو چکی تھی زید کے عشق میں فراق میں۔ زید کا چچا اور زید کا باپ دیگر لوگوں کو ساتھ لے کر منت سماجت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دانا لوگوں کی طرح قوائف معلوم کیے، حضور کی سیرت کو جانا اور پھر دل دولت پر آ گیا۔ زید بن حارثہ سرکار کی پیاری پیاری بکریوں کو لے کر چراگاہ کی طرف گئے ہوئے تھے اور پہنچ گئے زید کے والد چچا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، سوال کیا، زید بن حارثہ کی آزادی کا مطالبہ کیا اور اس کے عوض میں ممکنہ خدمات پیش کرنے کی بات کی۔ سرکار نے فرمایا ہم کچھ نہیں لینا چاہتے۔ زید بن حارثہ آ گئے ہیں، ان سے معلوم کریں گے، آپ اور ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، اگر زید جانا چاہیں گے میں نہیں روکوں گا، اگر وہ رکنا چاہیں گے تو آپ منع نہیں کریں گے۔ بات طے ہو گئی۔ عرب تھے، خون کی کشش پر یقین رکھتے تھے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص غلامی کو پسند کرے آزادی کو چھوڑ کر۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا اس در کی غلامی کیا ہے، وہ واقف ہی نہیں تھے کہ انسان یہاں محبت اور عشق میں کیسے گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ واللیل کی زلفوں کے کنڈل میں رکھا کیا ہے، چشمے مازاق کے سر گلابی ڈورے کس طرح دلوں کو اپنا گرویدہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ غلامی مصطفیٰ کا توق کیا ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات طے ہو گئی اور زید بن حارثہ آ گئے۔ زید بن حارثہ آ گئے، دیکھا 20 سال کی فرقت، سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، سینے تڑپ رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے۔ اطمینان سے زید بن حارثہ بیٹھ گیا اور خاموش تھے، اور چچا نے آغاز گفتگو کیا، ہم آپ کو لینے آئے ہیں اور آپ ہمارا سرمایہ تمہیں تلاش کرنے میں صرف ہو گیا ہے، ہمارے جوتے ٹوٹ چکے ہیں، ہماری کوئی خوشی تمہاری یاد کے بغیر نہیں ہے، آؤ وطن واپس چلو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ بڑی طویل خاموشی کے بعد ایک جملہ کہا میرے سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو صحیح ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ نہیں روکیں گے، اور اگر آپ جہاں رہنا چاہیں گے تو ہم پابند ہیں کہ ہم منع نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو جب جی چاہے آ جایا کرو، میں اپنے سرکار کی غلامی سے نہیں جانا چاہتا۔ کون اٹھے تھے نظر سے؟ چچا، وہ عرب، وہ خون کی کشش پر یقین، وہ آزادی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلال میں آ کر کہنے لگے وَيْحَكَ يَا زَيْدُ أَتَخْتَارُ الْعَبُودِيَّةَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، اے زید تو ہلاک ہو جائے، کیا کہہ رہا ہے؟ غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زید نے اپنے جوشیلے چچا کو بڑے حکمت بھرے انداز میں جواب دیا، تم جانتے ہی نہیں ہو اس پیارے محمد کے قدموں میں رکھا کیا ہے، اس صحبت میں جو مجھے راحت ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ یہ پیار تھا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا محل تھا، یہ گھر تھا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ زیادہ ہی جانے لگے تھے غار حرا کی جانب۔ سرکار جب 40 سال کی عمر کو ظاہری حیات طیبہ میں پہنچے تو آخری جو 3 سال ہیں تو بکثرت غار حرا میں جاتے تھے، زیادہ وقت ہی غار حرا میں گزارتے تھے۔ یہاں حالت کیا تھی؟ غلام تو پہلے دن آزاد کر دیے تھے، کنیزیں آزاد کر دی تھی، کنیزیں آزاد تھی، اب گھر کا کھانا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ خود پکاتی تھی۔ لیکن میں اپنے رسول کے خلق پر قربان جاؤں،
یہاں ہمارا معاشرہ اور ہمارے لوگ تو کسی کے گھر میں، اس کے گھر میں عورتیں تو آتی ہیں شادی کر کے، لیکن مرد شادی کر کے کسی عورت کے گھر جائے تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے محل میں جانا پسند کیا۔ اگر میں یہ بات کہوں تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے، ایک خدیجہ ہی ہے جن کے گھر میں حضور دلہا بن کر گئے، باقی تمام ازواج حضور کے گھر میں دلہن بن کے آئی۔ دونوں باتوں کو سنت نے راستہ دیا ہے۔ اب جب کنیزیں نہیں تھی، خادمات نہیں تھی، تو ام المؤمنین خود کھانا پکاتی تھی، لیکن میں قربان جاؤں، جب کھانا پکاتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ بیٹھ جاتے اور وہ کھانا پکاتی اور سرکار لکڑیوں کو چولہے میں آگے بڑھاتے، ساتھ دیتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ پھر ان 3 سالوں میں جب سرکار غار حرا میں زیادہ جاتے تھے تو سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کو کھانا دینے کے لیے وہاں جاتی تھی۔ غاریں تو بہت ہیں، اور غاروں میں بھی حضور گئے ہیں، مگر اس غار کو زیادہ شرف حاصل ہے۔ معلوم ہوتا ہے جبل نور کا یہ مقام رشک طور ہے، اور اس منزل پر آپ جائیں، اللہ نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے وہ ضرور جائیں، آثار کو دیکھیں۔ ایک خاتون کا بڑی عمر میں حضور کے لیے کھانا لے کر جانا، اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا، اور خدمت میں کوئی فرق نہیں آنے دیتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش ہوتے تھے خدیجۃ الکبریٰ سے، یاد مولا میں، اور وارفتگی بڑھ گئی، فہدا کی منزل آ گئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے اقرا، پڑھیے۔ بھئی اگر کوئی کسی سے کہے اقرا پڑھیے تو وہ استاذ نہیں ہو جاتا، انہوں نے پڑھنے کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پڑھیے، کہا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی کمزور بات کرنا انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ سرکار اللہ کے ذکر میں تھے، اللہ کی یاد میں تھے، اور کوئی کتنا ہی بڑا ہو اور وہ درمیان میں آ کے کہے کہ پڑھیے، تو آپ کا جواب یہی بنتا ہے کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں تو کسی کی یاد میں بیٹھا ہوں۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو اب توجہ اس طرف ہوئی کہ جس کی یاد میں بیٹھے اسی کا پیغام ہے۔ گھر میں آئے، حکم فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھائیے، چادر اڑھائیے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑھائی، لیکن اس چادر اوڑھانے کے مفہوم میں جو بات تھی اسے خدیجۃ الکبریٰ جیسی مزاج شناس ہی سمجھ سکتی تھی۔ تسلی کے لیے تاریخ کے قیمتی الفاظ کہیں، اگر آب ذر سے بھی لکھے جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ سرکار آپ شب زندہ دار ہیں، شب بیدار ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، پنڈلیاں ورم کر جاتی ہیں، سرکار آپ رب کو اتنا یاد فرماتے ہیں، لجپال آپ اس قدر ذاکر ہیں، آپ اللہ کی یاد میں محو مستغرق رہتے ہیں۔ یہ باتیں سب حق ہیں، مگر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی۔ آپ کعبے کو آباد کرتے ہیں، آپ نے غاروں کو آباد کیا ہے، آپ اس کے ذکر کی شمع جلاتے ہیں، اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ یہ باتیں نہیں کی، بلکہ کیا کہا، عرض کی سرکار آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے، بے آسرا لوگوں کے لیے آسرا ہے، کمزوروں کی قوت ہے، ضعیفوں کی آپ طاقت ہے، آپ لوگوں کی لاج رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، آپ کمزوروں کو طاقت بخشتے ہیں، آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، آپ توڑنے والوں کو جوڑتے ہیں،
آپ تانے دینے والوں کو دعا دیتے ہیں، آپ لوگوں پر کرم فرماتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ حکمت کے خزانے ہیں یہ الفاظ، اور حضور کی صورت کو، حضور کی سیرت کو اس قدر خلاصے میں بیان کر دیا، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور کون تھے۔ یہ حضور کی زوجہ اور مومنوں کی ماں کے کہے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو پہلی وحی کے موقع پر کہے گئے تھے، تاکہ یہ لوگوں کو یاد رہے۔ اگر کسی کو یہ خواہش ہو کہ اللہ اسے تنہا نہ چھوڑے، وہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ یہ رویہ رکھے، یہ حسن سلوک جو رسول اللہ کی سیرت کا فیض ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پھر جبریل علیہ السلام کا نام سن کر اور یہ باتیں سن کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور اس عظیم عالم سے جا کر کہا کہ یہ بات فرما رہے ہیں پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ایمان لائی ہوں اور ان کی تصدیق کی ہے، تو تم جانتے ہو کہ جبریل کون ہے؟ تو فوراً ورقہ بن نوفل نے بآواز بلند کہا، ہم الناموس الاکبر، وہ تو ناموس اکبر ہے، تمہیں ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ کہا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج جبریل انہیں ملنے کے لیے آئے۔ کہا وہ وحی کے فرشتے ہیں اور یہ محمد اللہ کے آخری نبی ہے، تمہیں اپنے خواب کی تعبیر مل گئی اور مجھے اپنی تعبیر کا یقین مل گیا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پھر حضور کی خدمت میں رہی، مال و دولت اب تیزی سے لٹتا رہا۔ یہ دروازہ خیر کا دروازہ ہے، اسلام کو یہیں پالا گیا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ ہی وہ خاتون ہیں جن کے مال سے اسلام کی پرورش ہوئی ہے، خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے۔ یہ دروازہ غریب، مساکین، یتامہ، بے سہارا لوگوں کے لیے آسرا بن گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محاصرہ ہوا، اس محاصرے میں مسلمانوں کے پاس مال نہیں پہنچتا، بہت تنگی کا حال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال اس دور میں بہت زیادہ لوٹا، دیگر صحابہ کرام نے بھی قربانی پیش کی، مگر اس کے باوجود سخت فاقے تھے۔ ان 3 سال کی صعوبت اور تکلیف نے ام المومنین کو بیمار کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک شہادت ہے۔ اسلام میں جو سب سے پہلے قربانی دی گئی وہ یاسر سمیہ کی تھی، مگر اس ضمن میں ایک روایت کہ پہلی قربانی بھی جو حضور کے لیے دی گئی وہ حضور کے لیے قربانی دینے والے شخص سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حارث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک روز اس ظالموں نے حملہ کر دیا مکہ، تو خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے پہنچے حضور کو بچانے کے لیے، حارث اور طاہر۔ کیفیت یہ تھی کہ ظالم باز نہیں آ رہے تھے، تو حارث آ کر حضور کے جسم پر لیٹ گئے، تو وہ جو ضربیں تھی وہ حارث نے برداشت کی اور وہیں دم توڑ گئے۔ یہ احسانات ہیں خدیجہ الکبریٰ کے، خدیجہ الکبریٰ کے احسانات ہیں کہ ان کے بیٹے نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے سابق شوہر کے بیٹے تھے، حضور پر وارفتہ ہو گئے، قربان ہو گئے، شہادت کا جام نوش کیا، دل کا ٹکڑا تھا، مال بھی گیا، اولاد بھی قربان ہوئی۔ ان 3 سالوں کی مشقت نے اور زیادہ انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، بیمار ہو گئے۔ ادھر شیب ابی طالب محاصرہ ختم ہوا اور ادھر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا۔ حضور پر قربان ہو گئی۔ آخری لمحات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عرض پیش کی
کہ روز محشر مجھے اپنے حرم میں رکھنا اور اپنا قرب عطا کرنا، اور میری شہزادی زہرا کا اور میری اولاد کا خیال رکھنا۔ اور تیسری بات عرض کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہے؟ جی میں زہرا کو بتاتی ہوں، وہ آپ سے کہہ دیں گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر باہر چلے گئے تو بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہ حاضر ہوئی کہ امی کہتی ہے کہ سرکار آپ اپنی چادر مجھے عطا کر دیں تاکہ میں اس کا کفن اوڑھوں۔ حضور جلدی سے واپس آ گئے۔ فرمایا خدیجہ آپ نے چادر مانگی ہے؟ لو اردت جلدی لآتیتک، اگر تم مجھ محمد سے میرے جسم کا چمڑا مانگتی میں محمد وہ بھی عطا کر دیتا۔ لو اردت جلدی لآتیتک، اگر تم میرے جسم کے چمڑے کا مطالبہ کرتی میں پھر بھی آپ کو راضی کرتا۔ اور روضۃ الشہداء کے الفاظ تو یہاں تک ہے کہ اللہ نے جنت سے چادر کو بھیج دیا اور فرمایا کہ ہم نے ام زہرا کے لیے، آپ کی زوجہ کے لیے، ملکۃ العرب کے لیے، جس نے اپنا سب کچھ میرے دین کے لیے لٹایا ہے، میں اللہ نے جنت سے ان کے لیے چادر کا انتخاب کیا ہے۔ کیا رتبہ و مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ ازواج مطہرات عشق کرتی تھی، وہ کیسی خاتون ہے کہ سرکار ہمیشہ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ سیاہ کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہمیں رشک آتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کی، فرماتے میں نے مناسب ماحول میں جسارت کرتے ہوئے کہا سرکار آپ ہمیشہ اس بوڑھی خاتون کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کر، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی۔ یعنی فرما رہے تھے جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا انہوں نے میرا دامن تھام لیا تھا، جب لوگ پیٹھ پھیر کے چلے گئے تھے انہوں نے اپنا دل و دماغ میرے لیے کشادہ کیا تھا، جب لوگ پتھر مارتے تھے وہ مجھ پہ پھول برساتی تھی، جب لوگ تانے دیتے تھے وہ مجھ پر درود پڑھتی تھی، جب لوگ منہ موڑتے تھے وہ میرے قصیدے پڑھتی تھی۔ اس نے اپنا مال مجھ پر لٹایا، اس نے آبرو کو قربان کیا، اس نے زمانے بھر کے تانے سہے، اس نے اپنے محل کی ساری رونقیں میرے نام پہ قربان کر دی، اس نے اپنے غلام آزاد کر دیے، اس نے اپنی کنیزیں آزاد کر دی، اس نے اپنے دولت کو مجھ پر قربان کیا، اس نے باپ دادا کی تجارت کو قربان کیا، اس نے اپنے عظیم مال کو مجھ پر ایثار کیا، انہوں نے اپنا بیٹا مجھ پر قربان کیا، اپنے خاندان کو مجھ پر لٹایا، انہوں نے سارے زمانے کی مخالفت میرے لیے برداشت کی۔ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ انہوں نے میری اولاد کو پالا، انہوں نے غار تک مجھے کھانے پہنچائے، انہوں نے شب و روز کا آرام قربان کر کے مجھے راحت پہنچائی، انہوں نے میرے زخموں پر پٹی رکھی، انہوں نے میرے حوصلے کو بلند کیا، انہوں نے مجھے چادر اوڑھائی، انہوں نے مجھ محمد سے وفا کی، انہوں نے میرے حکم کی لاج رکھی، انہوں نے میری اطاعت کی، وہ مجھ پر ہمیشہ قربان رہی۔ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ اس نے میرے دین کو تقویت بخشی، اس نے میرے پیغام کو قبول کیا، اس نے سجدہ ریزی کو عادت بنایا، اس نے ہمیشہ کے لیے ہر شر اور باطل کو میرا نام کہہ کے دھتکار دیا، انہوں نے صرف مجھے قبول کیا۔ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ ان کے دل میں اللہ رسول بستا تھا، ان کے جذبات میں صرف محبت بستا تھا، اس کے خون کے قطروں میں میں محمد بستا تھا، وہ مجھ پر قربان تھی، وہ مجھے چاہتی تھی، انہوں نے بچپن میں میرا خواب دیکھا تھا، وہ ہر لمحہ زندگی میرے لیے وقف کیے ہوئے تھی۔ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ ان کے لیے اللہ نے سلام بھیجا، انہیں اللہ نے بہت چاہا، اللہ نے ان کے مال سے مجھ محمد کو غنی کر دیا،
خدیجہ ایسی تھی. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کس کاستی کا ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی موقع ہے 14 بکرے ذبح فرمائے خیرات کے لیے. جب ان کا گوشت بنایا جاتا تو سب سے پہلے فرماتے کہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے پاس لے جاؤ. پہلا تقسیم میں پہلا معاملہ ان کے لیے، چونکہ خدیجہ ایسی تھی. اور ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے، خیمے میں تھے. بہن سے حالہ آئی جو سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. تو حالہ جب آئی تو انہوں نے جب وہ بولی، آواز دی، تو لہجہ تھا بہن کا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا. حضور نے آواز سنی، چونک اٹھے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم حالہ، اے اللہ اس حالہ کے درجے بلند کر، اس کی آواز میں مجھے خدیجہ کی آواز آ رہی ہے، اس نے مجھ محبت کو خوش کر دیا ہے. آج پھر میں نے خدیجہ کی آواز، وہ لے جا، وہ بات جو خدیجہ جیسے بولتی تھی، آج میں نے ویسے بولنا سن لیا، جو خدیجہ کے بولنے کی طرح بولتی ہے. اے اللہ ان کے رتبے بلند کر دے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، یہ عالم. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے کا ہار پہنچا، چونکہ یہی جو حالہ خاتون ہے، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، یہ دو بہنیں تھیں، حالہ اور خدیجہ. انہی کا بیٹا ہے ابو العاص بن ربیع. ابو العاص کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی بیوی پاک سیدہ زینب بنت محمد، ان کا نکاح ہوا ابو العاص کے ساتھ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی اس رشتے کے لیے حضور سے درخواست کی، ان کی مرضی سے، ان کی رضا سے ہوا. حالہ سے محبت رکھتی تھی، اپنی بہن سے ان کے بیٹے کے ساتھ رشتہ کرا دیا، اپنی بیٹی کا. اتفاق یہ ہے کہ ابو العاص بن ربیع تجارت کے سفر میں تھے، بہت زبردست آدمی تھے، صاحب مال تھے، صاحب خلق تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور سرکار نے جب دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اعلان کر دیا. ابو العاص بن ربیع سفر کی حالت میں تھے اور وحی آ گئی کہ اعلان کر دیا جائے. اعلان کر دیا. ابو العاص واپس آئے تو انہوں نے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے. جانتے تھے کہ سچ ہے، مگر دل میں یہ بات تھی کہ داماد تھا، میں قریبی میں تھا، تو مجھے کیوں نہیں بتایا اعلان سے پہلے، میرے ساتھ مشورہ کیوں نہیں ہوا، میں بھی قربان ہونے والوں میں ہوتا. انا کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ کوئی اور جذبات تھے. بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کی آمد پر آپ نے چادر بچھائی، عزت بخشی، اور پھر شفقت کے ساتھ پوچھا کہ فرمائیے میرے ابا کے بارے میں کیا خیال ہے. کہنے لگے وہ صادق و امین ہے. فرمایا اچھا تم بتاؤ کہ وہ کیسے. کہا وہ بہت اچھے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں. بی بی فرمانے لگی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے. بی بی فرماتی ہے پھر کلمہ ارادہ ہے. کہنے لگی میں، فرمانے لگے میں انکار کرنے لگے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. جب انہوں نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا تو بی بی پاک فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو. ابو العاص بہت اچھا ہے، خیال بھی رکھتا ہے، خلق بھی ہے، عزت بھی کرتا ہے، مال حلال بھی کماتا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا. سرکار کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے ابھی تک اس رشتے کو توڑنے کا حکم نہیں بھیجا. ابو العاص بن ربیع
کہ اس انکار سے حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی، مگر میں حوصلے کے قربان جاؤں۔ جس گلی میں حبیب کبریا کا گھر تھا اسی گلی میں ابو جہل کا گھر تھا۔ میں نے کہا اللہ، دشمن بھی اسی گلی میں، عدو اللہ بھی وہیں اور حبیب اللہ بھی وہیں۔ فرمایا لوگ کہتے کہ چاہنے والوں کے ماحول میں تو تعریف ہی ہوتی ہے، کوئی دشمن وہاں ہوتا تو وہ بتاتا کہ حقائق کیا ہے۔ فرمایا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی اسی کوچے میں تھا، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ ابو جہل بھی اسی گلی میں رہتا ہے۔ محمد کو ساری کائنات ہی محمد کہتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرکش لوگ ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، اخنس بن شریق اور دیگر یہ جو لوگ تھے، ظالموں کا طبقہ تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ جب میلہ لگتا تھا تو حضور کے ایک سگے چچا ابو لہب بھی حضور کے مخالف تھے۔ لوگ ان کے خیموں میں جا کے کہتے جہاں ایک حسین و جمیل ہے، وہ دل لبھانے والی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، بتوں کو نہ چھوڑنا، اپنے دین کو نہ چھوڑنا۔ حضور کی مخالفت میں جہاں تک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا تانے نہیں دیے ہوں گے۔ وہ کیسے نبی ہو سکتے جب ان کا داماد ان کا کلمہ نہیں پڑھتا؟ لیکن میں حوصلے کے قربان جاؤں، ایک روز کے لیے بھی سختی نہیں فرمائی، گھر سے نہیں نکالا، بے دخل نہیں کیا، رشتہ نہیں توڑا، ناراضگی نہیں فرمائی، نظر عنایت اور نگاہ شفقت مسلسل رہی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے وہ صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ سرکار کی بڑی بیٹی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی امی کا مال قربان ہو گیا، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی امی کو قید و بند کی، شیب ابی طالب کی اس محصور زندگی میں تکلیفیں آئیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا تھا، ان کے گھروں میں کئی کئی دن کا فاقہ ہوا۔ یہ ساری باتیں حضور کی شہزادی نے دیکھی، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ پھر وقت آیا، ہجرت کا حکم ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ابو العاص پھر سفر میں تھے، واپس آئے تو بیوی پاک نے پھر ان کا استقبال کیا اور پھر پوچھا کہ ہمارے ابا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ تو بہت اچھے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔